الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں یا سوالات اور اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے، میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اور کچھ احباب ایسے آ جاتے ہیں ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر جو اعتراضات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، یار تم یہ باتیں کر کے کیا پیغام پھیلانا چاہ رہے ہو؟ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو کہ حضور کی محبت، میلاد النبی منانے والے کرتے کیا ہیں؟ حضور کی محبت ہی کر رہے ہیں نا، نعرے لگا رہے ہیں نا، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں نا، حضور کی باتیں ہو رہی ہے نا۔ تمہیں تو چاہیے کہ تم اس مجلس میں جڑ جاؤ کہ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تم داڑھی رکھ کے پگڑیاں پہن کے مسجدوں کے ممبروں میں بیٹھ کے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اور تم اس میں حصہ ملانے کے بجائے تم اور ایسی بکواسیں کر رہے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم شامل حال نہیں ہو سکتے تو تم اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا نا، ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، ذکر تمہیں صرف وہی ذکر یاد رہتی ہیں کہ جس میں رونے اور رلانے والی باتیں ہوں، بس ذکر رو کے حضور کا ذکر کرو گے تو بس وہی ذکر کرو گے جس میں رونے قیامت یہ وہ، بس ذکر رو کے فضل کاٹے، فضیلت والی تمام باتیں کاٹ دی جائیں، وہ بیان ہی تم سے نہیں ہوتا کہ حضور کی فضیلت کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے حضور سے محبت کیسی کی ہے، اور معاملہ کیا تھا، جانوروں نے حضور سے کیسی محبت کی ہے، کس طرح کی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ نہیں، ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، تمہیں صرف نقص ہی نظر آتا ہے حضور کی ذات میں، حضور کو یہ نہیں پتہ، حضور کو وہ نہیں پتہ، حضور اس بات کا اختیار نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ پھر کہ مردود کہ ہوں امت رسول اللہ کی، پھر ایسا بندہ کہ میں رسول اللہ کی امت ہوں، تو ایسا بندہ رسول اللہ کی امت نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ کی امت ہے نا، اس کا نظریہ، اس کی تھنکنگ، اس کی ترجمانی پھر یہ ہوتی ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، جس ہے جسم میں جان تمہارے لیے۔ اس کا تو نظریہ یہ ہوتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے سالت کل، ولایت کل، امامت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اس کا تو نظریہ یہ ہوتا ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ آپ میں ایسے لوگوں سے دیکھیں، ایک عاشق رسول اور سچی محبت کرنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ سے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ یار یہ چیزیں کہاں لکھی۔ وہ تو جو بولے گا نا، اس سے پوچھے گا کہ بھائی یہ بتا کہ کہاں لکھی ہے کہ یہ نہ کریں، یہ بتا کدھر لکھا ہے کہ میلاد النبی نہ منایا جائے۔ ہمارے لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ میلاد کیا ہے۔ ابے بھائی اس سے پوچھو نا، کدھر منع ہے کہ میلاد نہیں کرو، کدھر منع ہے میلاد نہیں کرنا، کہاں حضور نے منع کیا، کہاں اللہ نے منع کیا کہ میرے حبیب کا میلاد نہ کرو۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی یہ دلیل ان لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو بیچارے ایسے گمراہ لوگوں کو سن کر ان کے جو ہے زوام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی شکاری میں آ جاتے ہیں، ان کے شکار میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں یہ آیت طیبہ پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، 10واں پارہ ہے سورہ یونس، آیت نمبر 58 آیت نمبر، اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل و برحمتہ، اور اس کی رحمت، دو بات کی، کیا؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، فبذالک، اسی وجہ سے۔ اچھا دیکھیں، لفظ رب تبارک و تعالیٰ لے کر آ رہے دو، فضل اور رحمت، لیکن آگے اس کا جو ضمیر ہے نا، اس کے لیے جو آگے سینٹنس یوز ہوا ہے وہ واحد کا ہوا ہے۔ وہ کس کے لیے ہوا ہے؟ واحد کا ہوا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں بات کروں کہ روحان اور شاکر بھائی، تو میں ان دونوں کے لیے، جب یہ دو ہو گئے نا، کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے، تو ان کے لیے آگے کا سینٹنس بھی دو ہی والا استعمال ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی روحان اور شاکر آیا، نہیں، بلکہ روحان اور شاکر آئے۔ اگر شاکر علیحدہ ہو تو میں کہوں ہاں بھائی شاکر بھائی آئے۔ ان دونوں کے لیے کون سا استعمال ہوگا؟ سینٹنس وہی ہوگا جو دو پر دلالت کرتا ہو، سنگولر سینٹنس استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر لفظ دو استعمال کیا،
فضل اور رحمت، فضل اور رحمت۔ آگے جو لفظ رب تبارک و تعالیٰ لے کر آئے ذالکا، اور جو صرف جاننے والے لوگ ہیں، جو درس نظامی عالم کورس سے ریلیٹڈ عربی لینگویج کے اندر عبور رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ذالکا کا لفظ واحد سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سنگولر کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضل سے مراد بھی ایک ہی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی ایک ہی ذات ہے۔ اگر دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر صیغہ بھی تثنیہ کا لے کر آتا، وہ صیغہ وہ سینٹنس یوز کرتا جو دو پر دلالت کرتا۔ یہ قرآن ہے، جس کو نہ سمجھا قرآن اٹھا کے دیکھیں۔ فَبِذَالِكَ، اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ جبھی آپ خود بھی فرما سکتے، رب خود بھی فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بات کی نا تو ادھر کل کے لفظ سے استعمال کیا۔ کس لفظ سے شروع کیا؟ کل۔ فرمایا محبوب آپ فرما دی۔ اللہ ابھی دیکھیں اس موضوع پہ بات کروں نا، گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اسی آیت کے اوپر، لیکن میں اپنے ویورز کو اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنا سب کچھ خرچ کرتے ہو، حضور کی محبت میں با ادب باہر نکلتے ہو اور حضور کے لیے نکلتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تو پھر آپ ان مولویوں کی طرف نہ دیکھو، مولا کی آیت کی طرف دیکھو۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے فضل، اس کی رحمت، اسی وجہ سے فا بھی تاکید، کئی تاکیدی جملے استعمال ہوئے۔ ایک ہوتا ہے نا یار شاکر بھائی آپ آ جائیں، میں کہوں شاکر بھائی آپ ضرور آئیے گا، شاکر بھائی آپ کو لازمی ضرور ضرور آنا ہے، تو اور تاکیدی سینٹنسز کے اندر رب نے استعمال کیا کہ بھائی اسی وجہ سے کیا کریں بھائی؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منائیں۔ کیا کریں؟ لوگ بولتے کیا ضرورت ہے میں جلوس نکالنے کا، کیا ضرورت ہے چراغا کرنے کا؟ ابے اللہ کے بندے، اب پتہ نہیں تو اللہ کا بندہ ہے بھی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ جس کو حضور کی پہچان نہ، وہ اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیطان کا بندہ ہے، وہ شیطان ہے، وہ اس کی ذات ہی شیطان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم تیری بات سنیں یا اللہ کی بات سنیں؟ اللہ تو فرما رہا خوشیاں مناؤ، تو بولے لوگوں کی شادی کرا دو، یہ کرا دو، یہ سنی یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ تجھے انہی دنوں میں یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا خوشی مناؤ، تو بھائی خوشی منانے کے لیے تو چہل پہل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خوشی کوئی ایسا ہوتا ہے آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کسی کا بچہ پیدا ہو، اس نے کمرہ بند کر کے بولا میں بڑا خوش ہوں، بس میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، کمرہ بند کر کے اکیلے میں خوشی منا رہا ہوں؟ ایسے کسی کو دیکھ، کسی ایسے بیوقوف شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ جو خوشی مناتا ہے وہ لوگوں پڑوسی میں جا کے مٹھائی بانٹتا ہے، بتاتا ہے بھائی آج میرا بچہ پیدا ہوا ہے، آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ خوشی کا تعلق اظہار سے ہے، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ اتنے اظہار کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے فضل۔ اچھا یہ پھر کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ بولتا نہیں فضل سے مراد تو یہ ہے، تو آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی تفسیر کی 4 قسمیں، تفسیر قرآن بالقرآن۔ پہلی تفسیر کی قسم یہ کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، جیسے میں ایک بات کروں اس کے 5-10 منٹ کے بعد میں اپنی بات کو خود ڈسکرائب کر دوں، خود اس کی وضاحت کر دوں، سب سے بہترین تفسیر یہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فضل اور رحمت۔ یا اللہ فضل کیا ہے؟ اللہ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کی آیت اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اللہ کا فضل حضور کی صورت میں تم پر نہیں ہوتا تو تم خسارے میں ہوتے۔ اگر اللہ کا فضل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، تو تم سارے کے سارے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پیروکار ہوتے ہیں۔ اور رحمت سے کون مراد ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب بولتے قرآن میں کدھر لکھا ہے؟ عقل کے اندھے قرآن پڑھ تو صحیح، کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے میرا بھائی؟ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ تو اب افسوس کی بات ہے، تجھے اپنی ماں سے پیار کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بیوی سے پیار کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بیٹے سے پیار کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ افسوس کر یار، تو اپنے اوپر، تو اپنے دل کو صاف کر کے تو سوچ تو صحیح کہ تیرے جسم میں دھڑکنے والا دل ہے یا کیا چیز ہے؟ علماء تو فرماتے ہیں کہ جس کے دل کو حضور کی ولادت سے خوشی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج کرائے۔ خوشی تو درکنار، جو لوگ خوش ہو رہے ہیں تو ان کو بھکانے کے چکر میں لگا ہے، تجھے مر کے شیطان کو منہ دکھانا ہے۔ تو ذرا سوچ تو صحیح، آنکھ بند کر کے ذرا سوچ کہ مرنے، آنکھ بند کرو ذرا سوچ کہ مر کے جائے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ سامنے ہوگی، اور تو یہ باتیں کرتے اچھا لگے گا؟
کہ یا رسول اللہ آپ کا تو میلاد منانا شرک تھا، یہ تو ناجائز، جلوس نکالنا ناجائز، لنگر کرنا ناجائز، یہ تو سارے غلط کام کرتے تھے۔ اور یقین کریں اگرچہ بندہ گناہ گار ہو لیکن وہ آنکھ بند کرے اور سوچے یہ ایک کوئی میرے شان میں اس طرح کے کام کرے نا تو مجھے خوشی ہوگی، اگرچہ بندہ کیسے ہی ہو، یار میری بات تو کر رہا ہے، لیڈر کو کتنی خوشی ہوتی ہے یار میرا نام لے رہا ہے۔ تو ایک لیڈر کو تو خوش کرنے کے لیے سارے کام کر لے، پاکستان کو خوش کرنے کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے سارے معاملات تو سب کچھ کر لے، اور حضور کی بات آ جائے تو تیرے مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے اگر اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اس کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، کیا کرو؟ اللہ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا روزے رکھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا حج کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یتیموں کی شادی کراؤ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا غربا کو کھانا کھلاؤ، فرمایا خوشیاں مناؤ، کیا کرو؟ ہاں، خوشی منانے کے لیے پھر مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، خوشی منانے کے لیے گھروں سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، خوشی منانے کے لیے خوشی کے تقاضے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ پھر آگے فرما رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ لازم ہوتا ہے جب آپ خوشی مناؤ گے تو خرچ ہوگا، چراغا کر رہے ہو خرچ ہوگا، لائٹنگ کر رہے ہو خرچ ہوگا، جلوس عید میلاد النبی کی محفلیں سجا رہے ہو خرچ ہوگا، جشن عید میلاد النبی کی محفل سجا رہے ہو خرچ ہوگا، آپ گاڑیاں نکال رہے ہیں خرچ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خیرون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ آج جو تم نے مال دولت جمع کر کے، اچھا جمع ہم کتنی چیزیں کرتے ہیں؟ دو چیزیں، مال دنیا اور مال آخرت۔ کیا؟ مال دنیا اور مال آخرت۔ اب چاہے وہ دنیا کا مال ہو، چاہے ثواب کی صورت میں دوسرا ثواب ہو، نماز روزہ زکوٰۃ حج، ان دونوں سے بہتر کیا ہے کہ جو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اظہار محبت کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو، اب بندہ خرچ کرنے کے لیے نکلا تو اب چاہے وہ ثواب کی صورت میں خرچ ہو رہا ہو یا مال کی صورت میں خرچ ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک ان دونوں سے بہتر ہے کہ حضور کے محفل میں خرچ کرنا۔ تو اب بھی اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو میرے بھائی پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، پھر وہ دیکھے کہ کس کو قبر میں جواب دینا ہے۔ لیکن میں آپ کو تمام لوگوں بالکل ٹھنڈے دماغ سے میں کسی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یہ فرقہ واریت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، فرقہ واریت تو وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کی، سمجھ ہمارے سیدھے سادھے مسلمانوں کو۔ اور میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں تم دیکھو تو صحیح تم اپنا دین کس سے حاصل کرو، ہر ایک بندے سے دین لے لیتے ہو یار، آپ ہر ایک بندے سے ہر چیز لیتے نہیں ہو، دین آپ ہر ایک سے لے لو گے تو پھر یہی معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں، آپ کو اللہ نے جتنی اوقات دی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، چاہے ایک بریانی کے پلیٹ سے کر لیں، چاہے ایک گلاس پانی سے کر لیں، یہ بھی نہیں ہے تو یار نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ بریانی کی پلیٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ ایسے ہی بس بعد اب حضور کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جتنا ہو سکے پکار لیں، حضور کی ولادت کی خوشی جتنا ہو سکے کر لیں، آپ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو جائے گا۔ ہمیں دنیا داروں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں غمت خضرا کی طرف دیکھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔